الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اور آپ کی فیملی اس کرونا وبا سے محفوظ ہوں گے، اور دعا ہے آپ کو اور آپ کے احباب کو اس وبا سے اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے محفوظ رکھے۔ سامعین محترم، جو آیات طیبہ میں نے تلاوت کی ہیں، اس میں اللہ کی ذات اقدس نے بعض لوگوں میں پیدا ہونے والی امراض اور اس مرض کی وجہ سے ظاہر ہونے والے نتائج اور پھر اس کا علاج بھی بتایا ہے۔ آج جو پوری دنیا اس آسمانی وبا کی وجہ سے ڈسٹرب ہے، پریشان حال ہے، اور بڑی بڑی طاقتیں، حکومتیں، قوتیں سب بے بس نظر آتی ہیں۔ یہ جو عالمی وبا ہے، اجتماعی وبا ہے، تو معاشرے کے اندر اجتماعی جو امراض ہیں وہ امراض کا علاج کیے بغیر، یعنی کہ وہ مرضیں کون سی ہیں، وہ امراض کون سی ہیں ہمارے معاشرے کی، قرآن کریم نے ان آیات میں انہی چیزوں کی نشاندہی فرمائی ہے کہ لبرل قوانین، طبقاتی نظام، سامراجی نظام، مظلوم مسلمانوں کا اتصال، حقیقی نظام انصاف سے روگردانی، یہ امراض ہیں۔ جب تلک لبرل قوانین کی حوصلہ شکنی نہیں کی جائے گی، طبقاتی نظام کو ختم نہیں کیا جائے گا، سامراجی نظام کی حوصلہ شکنی نہیں کی جائے گی، مظلوم مسلمانوں کا اتصال بند نہیں کیا جائے گا، اور حقیقی نظام انصاف نہیں آئے گا، کیونکہ یہ اجتماعی امراض ہیں ہمارے معاشرے کی، ہماری حکومتوں کی۔ جب اجتماعی بیماری آتی ہے، اجتماعی خرابی آتی ہے، اس بیماری کے نتائج بھی اجتماعی آتے ہیں، نقصانات، اس میں اچھے اور برے لوگ بھی اس نقصان میں پستے ہیں۔
ضرورت اس بات کی ہے کہ اب اجتماعی اصلاح کی جائے. جب تک اس اجتماعی امراض کی اصلاح نہیں ہوگی تو اللہ کی رحمتیں نہیں اتریں گی. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. بے شک وہ لوگ جنہوں نے حق کو سمجھ لیا اور اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، ایسے لوگوں کو دعوت کی ضرورت ہی نہیں ہے. یعنی معاشرے میں کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو حق کو پہچان کر، حق کو سمجھنے کے باوجود اور شرح صدر ہو جانے کے باوجود اپنے تکبر، اپنی انا، اپنا حسد، اپنا بغض سینے کے اندر ہونے کی وجہ سے وہ حق کو تسلیم نہیں کر رہے. کچھ لوگ تو ایسے ہیں، اور ایسے لوگوں کو دعوت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے یہ چند لوگ ہیں جو ضد، عناد، ہٹ درمی پہ ہیں. وہ تمام جو غیر اسلامی مذاہب ہیں ان کے اندر افراد موجود ہیں. لیکن یہ کہ قرآن کریم پوری انسانیت کی دعوت لے کر آیا ہے. یہ چند ناسور کو چھوڑ کر ایک چھوٹا سا طبقہ جو حسد، بغض اور عناد اور تکبر کی بنیاد پر حق کو سن کر، سمجھ کر پھر بھی حق سے روگردانی کر رہا ہے. باقی بہت سے لوگ ایسے ہیں دنیا میں جو اسلام سے دور ہیں لیکن اپنی جہالت کی وجہ سے، یا ان تک دعوت جو حق کی دعوت ہے، لا الہ الا اللہ کی دعوت پہنچی نہیں ہے، یا وہ اللہ کی توحید کو سمجھ نہیں سکے ہیں، یا اپنی بے علمی کی وجہ سے انہی تاریکیوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. بہت ساری تعداد وہ ہے. اب ایک تو وہ گروہ ہے جو حق کو سمجھ کر ضد اور عناد کی وجہ سے اللہ کی توحید کو، کلمات اللہ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانتا نہیں ہے، انکاری ہے. اس کے لیے تو اس فرمایا کہ لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ طویل خاص کے اعتبار سے وہی لوگ ہیں جو مدینہ طیبہ میں یہود تھے، علماء یہود، مشائخ، سرداران قوم. لیکن قرآن کریم تو انسانیت کی ہدایت کے لیے آیا ہے. قرآن کریم تو انسانیت کو اللہ کی توحید بتانے کے لیے آیا ہے اور ان امراض کی نشاندہی کرتے ہوئے اس کا علاج بتانے کے لیے آیا ہے. اور یہ مرض پیدا ہوئی ہے اور آج بھی کفر میں یہ مرض موجود ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. ایسے لوگوں پر ان کے اس حسد، بغض، عناد، تکبر اور انکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے، چونکہ اللہ رحیم و کریم ہے، اللہ تعالیٰ کسی کا بھی راستہ، ایمان کا راستہ روکتے نہیں ہیں. ایمان پر آنے کے لیے کسی کو یہ نہیں ہے کہ اللہ نے پہلے ہی مور لگا دی کہ یہ نہیں آئیں گے، یہ ایمان میں نہیں. اللہ تعالیٰ ایک ایک انسان کو، یہودی ہو، نصرانی ہو، ہندو ہو، پارسی ہو، سکھ ہو یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا، اللہ کی ذات اقدس نے اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیغمبر بنا کے بھیجا اور پھر خاتم النبیین بنایا کہ میرے محبوب کے
جو ہے خاتم النبیین، آپ کی امت آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ کی امت جو ہے یہی دعوت، یہی پیغام توحید ان لوگوں تک پہنچائیں گے، کیونکہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ یہ امت جو ہے فرمایا کہ اس کو امر بالمعروف نہیں عن المنکر کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے، اور یہ مرض پیدا ہوئی ہے کہ وہ ضد، عناد، بغض، حسد، تکبر کی وجہ سے وہ اللہ کی توحید کو ماننے سے انکار ہوئے۔ یہ امراض ہیں، یہ امراض پیدا ہو گئی ایک گروہ میں، اور دوسرا گروہ جو ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہم ایمان لائے اللہ پر، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر۔ یہ روئے سخن اصل میں علماء یہود کی طرف جا رہا ہے۔ جس وقت قرآن کریم نازل ہو رہا تھا اس وقت جو ہے یہ اشارہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ علماء یہود اور یہود کے مشائخ، سرداران قوم، یہود کے سرداران قوم، ان کی طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے، آخرت پر ایمان لاتے۔ دیکھو یہاں اللہ تعالیٰ نے رسالت کا لفظ نہیں لائے، تو یہ کہتے تھے کہ دیکھو اللہ کی کتاب کلام الہی ہے اور اللہ کا پیغام ہم مانتے ہیں کہ یہ اللہ کا پیغام ہے، تو اللہ پر ہم بھی ایمان لاتے ہیں۔ یعنی یہود یہ کہتے تھے ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں اور آخرت کو بھی مانتے ہیں، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جی۔ دیکھو اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ نہیں مانتے تو کوئی بات نہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، کوئی بات نہیں ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، کوئی بات نہیں ہم داؤد علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ یعنی یہ لوگ بات کہتے تھے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی علاج اس میں ہوگا، اس مرض کا، کہ جہاں اللہ اور آخرت پر ایمان لانا ہے، ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ہستی پر ایمان لانے سے کامیابی ملے گی۔ وہ قوتیں جو اپنے آپ کو مسلم کہتی ہیں، امن پسند کہتے ہیں، لیکن لبرل کہتے ہیں کہ دیکھو جی ہم کہتے ہیں کسی کے مذہب کو کچھ نہ کہو، کسی کو چھیڑو نہ۔ دیکھو بھائی بات یہ نہیں، بات یہ ہے کہ جب اللہ کی کتاب آ گئی، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ گئے ہیں، نبوت کا اعلان فرما دیا گیا ہے، ایک دعوت عام کر دی گئی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، فرمایا کہ آپ کو ہم نے تمام انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، آپ کو ہم نے پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، پوری انسانیت کو دعوت دینا ہے۔ تو وہ قوتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ایمان نہیں لاتی، دعویٰ کرتے ہیں ہم مسلم ہیں، ہم جو ہیں جناب امن پسند ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان نہیں لاتے۔ وہ جی ہم اوپر والے کو مانتے ہیں، ہم یہ پوجا کرتے ہیں، ہم وہ پوجا کرتے ہیں۔ ہندو کہتے ہیں ہمارا نظام اخلاق ہے، وہ ہندو کہتے ہیں کہ ہمارا نظام اخلاق، معاشرتی نظام ہمارا بھی اسی طرح ہے جس طرح اسلام کا نظام اخلاق ہے، خاندانی نظام ہے، جو شرائط خاندانی شادی نکاح کے لیے ہے، ہمارے ہاں بھی وہی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ یہ مرض ہے، یہ بیماری ہے، اور اس بیماری کے نتائج یہی ہے کہ پوری دنیا میں سامراجی قوتیں اور جو ہے پوری دنیا میں
مظلوم مسلمانوں کا احتسال کیا جا رہا ہے۔ حقیقی نظام انصاف تو دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے، اور لبرل کے نام پر راسخ العقیدہ مسلمانوں کو جو ہے ان کا گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ یہ امراض ہے۔ جب یہ راسخ العقیدہ مسلمانوں کے ایمانیات کا احترام کیا جائے گا اور اللہ کی توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان لایا جائے گا تو یہ امراض کے بادل چھٹ جائے گے انشاءاللہ۔ آج بھی یہ ضرورت ہے کہ وہ دنیا کی قوتیں یہ فکر پیدا کریں اپنے اندر کہ وہ وبا آسمانی وبا ہے، یہ آسمانی وبا ہے۔ اس آسمان کے مالک اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے امریکہ، برطانیہ، انڈیا اور دیگر ممالک سامراجی قوتیں اور لبرل کے نام پر مسلمانوں پر ظلم کرنے والی قوتیں اور انصاف کا قتل کرنے والی اور ظالمانہ جابرانہ نظام قائم کرنے والی قوتیں اپنے اندر فکر پیدا کریں اور اللہ کی اس دعوت کو قبول کر لیں کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے جو پیغام حق بھیجا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پر بھی ایمان لائیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائیں۔ اگر وہ صرف یہ کہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے معاذ اللہ، اور ویسے ہمارا دیکھو جی ہم بھی جیسے قادیانی ہیں، قادیانی کہتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں جی، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا دین ایک ہے، اذان ہم بھی یہی پڑھتے ہیں، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں، بہت سی چیزوں کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن حضور کی رسالت کا گویا کہ انکار، حضور کی نبوت کو نہ ماننا ان کا اسلام سے جو ہے دوری کی، اسلام سے ارتداد کی نشانی ہے۔ کہ ایسا شخص جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ کا پیغمبر اور آخری پیغمبر نہیں مانتا ہے وہ قطعاً مسلمان نہیں ہے، اور وہ مریض ہے، اور اسی کی مرض کے سبب سے دنیا میں یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، یہ نسور ہے، یہ پھوڑا ہے۔ اس کا آپریشن صرف اس ظالمانہ نظام، سامراجی نظام اور لبرل طبقاتی نظام سے نجات جب تک لوگ حاصل نہیں کریں گے دنیا میں اللہ کی رحمتیں نہیں اتر سکتی ہیں۔ آج بھی کفر یہ فکر پیدا کر لے کہ ہم نے اللہ کی ذات اقدس پر ایمان لانا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرنی ہے تو اللہ کی رحمتیں آج بھی اس وبا سے چھٹکارا ہو سکتا ہے۔ اور پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اس میں مسلمان بھی متاثر ہو رہے ہیں، کفار بھی ہو رہے ہیں، ظالم بھی ہو رہے ہیں، مظلوم۔ جب اجتماعی جرم کیا جاتا ہے، یعنی یہ جتنی سامراجی قوتیں، حکومتیں ہیں اور اجتماعی طور پر جو راسخ العقیدہ مسلمانوں کا احتسال کر رہی ہیں، تو جب اجتماعی ظلم ہوتا ہے، اجتماعی خرابی آتی ہے تو وبا اجتماعی آتی ہے، اور جب اجتماعی اس خرابی کی نشاندہی کر کے اس کی حوصلہ شکنی نہیں کی جائے گی اور اجتماعی خرابی میں اجتماعی بیماری کی وجہ سے دوسرے جو ہے مظلوم مسلمان بھی اس کا شکار ہو رہے ہیں، لیکن مظلوم مسلمان جو ہے اگر کرونا کی کوئی بیماری کی وجہ سے فوت ہوا اس کی موت شہادت کی موت ہے، اگر وہ کسی بیماری میں مبتلا ہوا تو اس بیماری کی وجہ سے اس کے سارے گناہ دھلتے ہیں، لیکن اجتماعی بیماری کا علاج اجتماعی مظالم کو بند کرنے سے ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، اے اللہ اس وبا کو اے اللہ پوری دنیا سے اٹھا لے۔ اللہ جو کائنات کی قوتیں ہیں، طاقتیں ہیں، سامراجی قوتیں ہیں، لبرل قوتیں ہیں، اور اے اللہ ظالمانہ نظام قائم کرنے والی قوتیں ہیں، ان کو ہدایت عطا فرما، ان کو فکر عطا فرما،
اور ان کو راہ راست پہ آنے کی توفیق عطا فرما اور انسانیت پر اپنا فضل اور رحمت فرما۔ اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین والمسلمات، اذهب الباس رب الناس، واشف انت شافی، لا شفاء الا شفاءک یغادر الحاجات، صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر اجمعین برحمتہ یا ارحم الراحمین۔ ہمارا چینل اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو شیئر کیا کریں، یہ صدقہ جاریہ ہے، اور جو ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا کریں اور لائک کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔